ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3-4 دن پہلے حج پالیسی کا بیان ہوا ہے، اعلان کہ انشاءاللہ اس سال 1,79,000 یا 1,89,000 لوگ انشاءاللہ حج کے لیے جا سکیں گے۔ 1 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ بھی داخلہ کروا لے، تو جو لوگ جا رہے اللہ ان کو قبول فرمائے، اور جو جانا چاہتے ہیں کسی وجہ سے جا نہیں سکتے اللہ ان کی غیبی بندوبست فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سال انہوں نے ایک دوسرا اعلان بھی کیا ہے کہ ایک عورت بغیر محرم کے اس سال حج کے لیے جا سکے گی۔ اس سال اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے اکیلے تو محرم کے بغیر جا سکتی ہے۔ محرم مطلب باپ، دادا، سسر، داماد، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، اس کے بغیر وہ حج کے لیے جا سکتی ہے۔ چاہے ایک عورت ہو چاہے 10 عورتیں ہو، وہ اس سال حج کے لیے جا سکتی ہے۔ یعنی کہ ایک حرام کار کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک عورت مالدار ہے اور خود مالدار ہے جا سکتی ہے، تو اگر اس کا کوئی محرم نہیں ہے تو ساری زندگی انتظار کرے گی جب تک کہ اس کو کوئی محرم نہ مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کو محرم نہ ملا اور ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، اس نے حج نہیں کیا، اس وجہ سے کوئی محرم نہیں ہے، مالدار ہے لیکن کوئی محرم نہیں ہے اس کا۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا اس طرح کہ کسی عورت کا کوئی محرم ہی نہیں ہوتا، یا اس کا شوہر نہیں ہوتا کیونکہ اسے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا، یا اسے کوئی خاندان کا کوئی نہیں ہوتا، تو علماء فرماتے ہیں وہ ساری زندگی انتظار کرے گی۔ اگر مرنے کا وقت قریب آ گیا تو وصیت کرے گی کہ بھی میری جگہ کوئی اور جا کر حج کرے، کسی کو وصیت کر دے بھی فلانا جائے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، پھر تو وہ چلا جائے اس کے بدلے۔ لیکن اس عورت کا جانا بذات خود یہ حرام ہے، اکیلے طور پر عورت نہیں جا سکتی، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھی ہو۔ علماء نے اتنی سختی منع فرمائی ہے۔ اور یہ بھی اگر چلی جائے، اگر حج اور عمرے کے لیے اکیلی طور پر چلی بھی جائے، حج تو ہو جائے گا لیکن کیا ہوگا بھائی؟ گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے 3 دن کا، کوئی بھی عورت سفر نہ کرے 3 دن کا مگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ ایک تو ہے کہ بھئی 3 دن سے 3 دن یا 3 دن سے کوئی زیادہ سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سفر کرنا کیا ہے بھئی؟ گناہ ہے۔ اسی طرح دوسری روایت بھی انہی حضرت سے ہے کہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے اور محرم کے بغیر 3 رات کا سفر کرے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، یعنی اکیلے کسی کمرے میں نہ بیٹھے، کسی جگہ پر اکیلے عورت کے ساتھ نہ بیٹھے، نہ محرم عورت کے ساتھ، اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں جنگ میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی جہاد کے لیے میرا نام فلاں جنگ میں لکھ دیا گیا ہے، اور دوسری طرف میری عورت، میری بیوی حج کے لیے جانا چاہتی ہے، تو کیا میں کیا کروں اب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کے ساتھ حج ادا کر۔ کیوں؟ عورت کو اکیلے چھوڑ دینا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس سے بہت زیادہ فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اکیلی عورت کی مثال ایسی ہے کہ قصائی کے تختے پر گوشت پڑا ہوا ہو، تو جس طرح گوشت کی حفاظت کرنا ضروری ہے اسی طرح عورت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ بھئی اس طرح کوئی بات نہیں ہے، قیامت نہ قریب ہے نہ قریب آنے والی ہے۔ ہاں پاکستان میں شاید پہلے قیامت آ جائے، کیونکہ پاکستان میں اب ناجائز کام کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور جو حرام ہے وہ حلال ہو چکا ہے، اور آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ملتا ہے حدیثوں میں، اس دن ایک عالمی بیان فرما رہے تھے کہ بھئی قائد بننے سے پہلے، سردار بننے سے پہلے، وزیر بننے سے پہلے، بادشاہ بننے سے پہلے تم سیکھ لو کہ بھئی تم علم کو سیکھ لو تاکہ تمہیں مناسب فیصلے کرنے پڑے۔ جب پاکستان جیسے ملک میں علماء کو چھوڑ کر ایک جاہل آدمی کو وزیر بنا دیا جائے گا تو پھر اس طرح ہی حالات ہوں گے۔ ایک ٹی وی پر بیٹھنے والا آدمی جو علماء کو بلاتا ہے، اسے مسائل پوچھتا ہے،
اب حکومت نے علماء کو چھوڑ کر اس آدمی کو وزیر بنا دیا، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کی مونچھ ہے، نہ اس سنت کے مطابق اس کے کپڑے ہیں، بس کیا ہے بھئی علماء کو بلاتا تھا۔ بھئی علماء کو کیوں وزیر نہیں بناتے؟ جب علماء کو وزیر نہیں بنایا جائے گا تو پھر اسی طرح حالات ہوں گے، پھر پوری دنیا میں قیامت نہیں آئے گی، صرف اور صرف پاکستان میں قیامت آ جائے گی، کیونکہ یہاں پر حرام کار کو حلال کر دیا جاتا ہے، ناجائز کو جائز کرا دیا جاتا ہے۔ تو بھئی خود فیصلہ کرے اپنے گریبانوں میں جان کے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو جب غیر مناسب لوگوں کے ہاتھ میں منصب جائے گا، سرداری ملے گی، قائد ملے گا، وزیر ملے گا، تو پھر اسی طرح کے کام ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کے سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔